السلام علیکم۔ ایک روز جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیش در پیش دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس معلوم کو ہٹا دیا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، کبھی جسم اتھر پر نجاستیں ڈالیں، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دیں، قتل کے منصوبے بنائے، جسم اتھر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی گئیں کہ اللہ کی پناہ۔ کبھی پاگل کہہ کر پکارا، کبھی جادوگر، نعوذ باللہ، کبھی مذموم کہا اور کبھی شاعر، اللہ کی پناہ۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ صحائح ستہ۔ یہ عبارت حافظ عبد الشکور کی کتاب صحیح اسلامی واقعات سے ماخوذ ہے۔ صفحہ نمبر 9۔ قائلین: سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئیں، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کفار پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا، آمین یا رب العالمین۔ قائرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر کس قدر سختیاں برداشت کیں، صرف اور صرف دین کی خاطر۔ کیا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔